علامہ سید جوید حیدر آبادی صاحب. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. آواز بلند یک زبان نعرہ حیدری، سرکار حضرت علامہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق. المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على ياسب الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن. كسر الأسنام والأوسان الثابت بالإحسان والشاهد بالإيمان. مصداق مرج البحرين يلتقيان. الإمام المظفر والشجاع الغضنفر. قاسم التوبة والصقر أبي الشبير والشبر. حامل الباب الخيبر والساقي حزن الكوثر. الذي سمته أمه حيدر. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات بجي محمد. عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات. اس مقدس اور مقبول امام بارگاہ میں ارباب دانش و اہل علم حضرات، جس عقیدت اور اکرام سے ہمارے موضوع کتاب حق اور امام حق کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں، میں اس کا شکر گزار ہوں. اور آغاز مجلس میں ہی دعا گو ہوں کہ جتنے مومنین، جتنے مومنات، جتنے میرے بھائی، علماء، ذاکرین، خطبہ، حاضرین، منتظمین، جو تمنائے لے کر اس فرش عزا پر آ رہے ہیں، ان کی ایک ایک دعا باب استجابت تک پہنچے. کربلا کے شہیدوں اور شام کے اسیروں کے صدقے میں خالق انہیں کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت اطہار کی غم کے. عزیزان محترم، فرمائش کیونکہ گزشتہ برس جو ہم نے اشرا خطاب کیا تھا، مجالس خطاب کی تھی، اس میں کوئی ایک بھی جنگ
جو مولا کی تھی اس کو خطاب کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، اور اس بار آیا ہوں تو پہلے دن سے ہی فرمائش ہو رہی ہے، اور ایک صاحب نے تو بہت پیارے انداز میں فرمائش کی کہ ہم پنجابی لوگ ہیں، لڑنے والی بات زیادہ پسند ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں کے اخبار کا نام بھی جنگ ہو تو مزاج بھی جنگی ہو جائے گا۔ میں ذرا سی توحیدی منزلوں سے گزر کر آپ کی سماعتوں کی تشنہ لبی کو بجھانے کی کوشش کروں گا، مگر کیا کروں کہ یہ ولایت کی پیاس اتنی ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ منبر پر بیٹھ کر خطیب کتنا ہی ساقی بن کر جام پہ جام پلائے، پینے والوں کی پیاس بجھتی نہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے یوں بھی اپنے موضوع کو کتاب حق اور قرآن حق کا نام، کتاب حق اور امام حق کا نام اس لیے دیا کیونکہ وہ جس کی زبان پر وحی کے پہرے لگے ہیں اس نے بھی قرآن کو امت کے حوالے نہیں کیا، بلکہ فرمایا القرآن ما علی وہ علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے تو خود بخود سمجھ میں آ جاتا کہ جب علی قرآن کے ساتھ ہے تو قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، مگر جہاں حدیث ملتی ہے وہ دو فقرے ایک ساتھ ملتے ہیں کہ القرآن ما علی وہ علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ جتنی دور مجھ سے ہیں میں آپ سے دور ہوں، انڈرسٹوڈ تھی بات، خود بخود سمجھ میں آ جاتی کہ جب قرآن علی کے ساتھ ہے تو علی بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ مگر کیا حکمت نبوت تھی کہ فاران کی چوٹی کے مبلغ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو بار کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا بھی مشکل ہے اور علی کو سمجھنا بھی ناممکن ہے، مگر اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو اور علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو۔ قیامت کے کہے کہ دل اصحاب میں، ابھی بشاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اصحاب میں اور علی میں کیا فرق ہے، ذرا ہمیں یہ تو بیان کریں۔ تو یہ کتنی آسان بات ہے کہ جب قرآن صحابی کے سامنے ہوتا ہے تو یہ قرآن ہے، یہ قاری ہے، مگر جب قرآن علی کے سامنے ہوتا ہے قرآن جب صحابی کے سامنے ہوتا ہے تو قاری ہے صحابی، یہ قرآن قرآن ہے، مگر جب قرآن علی کے سامنے ہوتا ہے تو مولانا مرحوم افسر عباس نے کہا کہ دل اس کا عقیدت کی طرف بڑھتا تھا، قرآن کا ادھر عقیدت، دل اس کا پتہ چلا آپ ہی علی سے عقیدت نہیں رکھتے بلکہ قرآن بھی عقیدت رکھتا ہے، دل اس کا عقیدت کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چلتا تھا۔ جب سامنے ہوتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔
کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چلتا تھا. جب سامنے ہوتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. اس لیے کہ صحابیوں میں، اب میں کیا کروں، موضوعات خود ہی آپ نے دے دیا. صحابیوں میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ساتھ صحابیوں کی بھی قرآن نشاندہی کرتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع. صلوات بھیجے محمد والے محمد. جعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے ظاہر کیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، اور تمہیں سننے کی طاقت عطا کی، دیکھنے کی قوت عطا کی. والافئدۃ، دھڑکتا ہوا دل عطا کیا. تم نے نہ سننے کی طاقت مانگی، نہ دیکھنے کی قوت مانگی، نہ دھک دھک کرتا ہوا دل طلب کیا، بلکہ بغیر مانگے اللہ نے عطا کیا. اور پھر بغیر مانگے عطا کیا. دھڑکتا ہوا دل کیوں عطا کیا؟ کیوں؟ کیا چاہتا ہے؟ لعلکم تشکرون. اگر جائز والدین کی اولاد ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. وہ تم سے کچھ نہیں چاہتا. تمہارا بینک بیلنس اسے نہیں چاہیے، تمہاری جاگیریں اسے نہیں چاہیے، تمہارے دولت کے خزانے اسے نہیں چاہیے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. تمہارا کام شکریہ ادا کرنا ہے اور اس کا کام نعمت عطا کرنا ہے. تم جتنا اس کا شکریہ ادا کرو گے وہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اس کا وعدہ ہے کہ تم شکریہ ادا کرو وہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. جیسے جیسے تمہارا شکر بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. مگر تم زمین پہ ہو اور اللہ نے کہا رزقکم فی السماء، تمہارا سارا رزق اللہ نے آسمان پہ رکھا ہے. تم زمین پہ ہو، تمہارا شکریہ زمین پہ ہوتا ہے. اس کا عطا، اس کی نعمت عرش سے آتی ہے. تم زمین پہ بیٹھ کے شکریہ ادا کرتے ہو. کہاں بیٹھے ہو؟ میں تو لے بھی گیا اپنے موضوع کو. تم زمین پہ بیٹھ کے شکریہ ادا کرتے ہو. اس کی نعمتیں رزقکم فی السماء، اس کی نعمتیں آسمان سے نیچے آتی ہے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر صحابیوں تک سارے زمین پہ بیٹھ کے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم بھی مصلی پہ بیٹھ کے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم بھی مسجدوں میں جا کے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے لیے نعمتیں عرش سے زمین پہ آتی ہیں. کائنات میں ساری آسمان کی نگاہوں نے ایک ہی دروازہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ شکریہ عرش سے آتا ہے، نعمتیں زمین سے مربوط ہوئے ہیں. اور کیا چار مصرے ہیں. کبھی کبھی ہمارے تمہارے یہاں تانا دینے کے لیے کہا جاتا ہے ماں ان کی کیا بساط ہے ہمارے سامنے، ہمارے اجداد کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں. اجداد کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں. صحابیوں نے تو نبی سے جا کے بار بار پوچھا ہے کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ ہم جو روز جبرائیل کی بات سنتے ہیں، روز فرشتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، یہ فرشتے ہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے نہ فرشتے کو دیکھا تھا نہ فرشتوں کو جانتے تھے. نبی سے سوال کرنا
ان کی جہالت کا اعتراف تھا، مگر خدا کے واسطے امالی میں شیخ صدوق نے بھی لکھا کہ دیکھو ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ یہ فرشتے ہیں کیا؟ کتنے اختصار سے نبی نے جواب دیا ہے. اگر بیان کرتے تو بڑی بڑی لائبریریوں کے حجم چھوٹے پڑ جاتے، مگر نبی نے اختصار سے کہا الملائکۃ خدامنا، یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں، غلام ہیں. اگر بیٹا حضرات جانتے یہ نہیں کہا کہ الملائکۃ خدامی، میرے نوکر نہیں، خدامنا ہمارے نوکر. نبی فرما رہے ہیں ہمارے نوکر ہیں ہمارے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے کا اطلاق ہی وہاں ہوتا ہے جہاں کہنے والا کچھ لوگوں کو اپنا سمجھے. یوں تو ہر آنکھ میں سرما لگانے والا اور ہر گلے میں گمچھا ڈالنے والا، ہر چھوٹا بڑا کرتا پہننے والا، ہر داڑھی رکھنے والا، ہر مصلی پر کھڑا ہونے والا مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ہیں، ہم نبی کے ہیں. یہ دکھاؤ کہ نبی نے کسے کہا کہ یہ ہمارے ہیں، اور چار دیواری کے اندر نہیں، بند کمروں کے اندر نہیں، کھلے میدان میں نبی نے بتایا کہ میرے اپنے ہیں کون. جب میں نے تلاش کیا کہ نبی کے اپنے ہیں کون، تو ایک مرتبہ خالق نے جب نجران کے عیسائیوں کی ہٹ دھرمی کو دیکھا اور آیت آنے کے بعد بھی نہیں مانے، تو آواز دیے میرے محمد ان سے کہہ دو کہ تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لاؤ. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کا کوئی نوکر ہو، ایک ہوتا پی آر او پرسنل ریلیشن آفیسر، صرف اس کا حکم آپ پہ چلے گا، لیکن کہیں گے نہیں یہ ہمارا فیملی ڈرائیور ہے، تو آپ چاہیں تو آپ لے کے جائیں، آپ کے نواسے چاہیں تو وہ لے کے جائیں. آپ کے داماد چاہیں تو آپ وہ لے کے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے اپنوں کی شرط یہ ہے کہ اپنے کہلانے سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے یا نہیں، کیونکہ خدامنا ہمارے نوکر ہیں اور نوکر کا کام ہی مالک کو خوش کرنا ہوتا ہے. تو جسے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نبی کے اپنے ہیں، اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ فرشتوں پہ اس کا حکم چلے. خدا کی قسم مجھے کہیں نہیں ملا، نہ کسی نے دعویٰ کیا، نہ کسی نے دلیل پیش کی. حد یہ ہو گئی کہ چھوٹے لقب گھڑپنے والوں نے بھی کہیں نہیں کہا کہ ہمارا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے. مگر جب ہم جس آستانے کے بھکاری ہیں، گداگر ہیں، ملنگ ہیں، دیوانے ہیں، جب ہم نے اس آستانے پہ دیکھا تو دیکھا کہ ایک رات میں 2 بچے اپنے ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں مدینے کے بچوں کا لباس ہے ہمارا نہیں. تو ماں نے کہا سو جاؤ، تمہارا دردی تمہارا لباس ہے. یہ ہے عصمت کی ظاہر و اثر زبان سے نکلے ہوئے فخرے. یہ نہیں کہا کہ مدینے کا دردی، یہ نہیں کہا کہ یثرب کا دردی، یہ نہیں کہا کہ روم کا دردی، یہ نہیں فرمایا کہ مکے کا دردی تمہارا دردی، یعنی جہاں کے تم ہو دردی وہاں کا. اگر تم یہاں کے ہو کہاں جو یہاں والے تم سے مقابلہ کرتے ہیں.
سے سن رہے ہیں تو میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ کوئی فکرے کو کوہ نور سے بھی زیادہ قیمتی فکرہ ہو تو میں چھپا کر اپنے علم کے قدینے میں محفوظ کر لوں. لوگوں سنو، آج بطول نے بیٹوں سے یہ نہیں کہا کہ لیٹ جاؤ. کچھ یاد نہیں آ رہا؟ یا اللہ کچھ یاد نہیں آ رہا؟ آج زہرا نے شہزادوں سے یہ نہیں کہا کہ لیٹ جاؤ، بلکہ کہا سو جاؤ. یہ بھی ایسے سو گئے جیسے شب ہجرت رسول کی بات پہ یقین کر کے رسول کی بات پہ یقین کر کے علی سوئے تھے. وہ بطول کی بات، وہ رسول کی بات پہ یقین تھا، یہ بطول کی بات کا اعتبار تھا. سو جاؤ سو جاؤ، تمہارا دردی تمہارا لباس لے کر آئے گا. پتہ نہیں کہ لوگوں کی عقلوں کو ہو کیا گیا ہے. زمین پہ بطول ہے، مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں، اور کہہ رہے ہیں تمہارا دردی. یا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب زہرا کی زبان سے جملہ صادق ہوا تو رضوان درزی بن چکا تھا. یا نگاہ سیدہ، نگاہ فاطمہ اس وقت اس کے عمل کو دیکھ رہی تھی. تمہارا دردی ابھی سفیدی صبح نمودار نہیں ہوئی، فجر کا ستارہ نہیں نکلا کہ کسی نے دستک دی کہ کون میں تو اپنی خطابت کی سیڑھی پہ آپ کو لے جانا چاہتا تھا، مگر میں آپ کی ٹیوڑی پہ آ کے بیٹھا. میں اپنے سامعین کو اپنے گھر نہیں لے جا رہا، میں خود آپ کے آستانے پہ آپ کی زبان میں بول رہا ہوں. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کون؟ انا خیات الحسن. لہجے میں غلامی دیکھیں، لہجے کی نفاست دیکھیں. انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درسی ہوں. وہ اپنے ضمیر اور خمیر کو سعودی زنگالو تجوریوں میں گروی رکھنے والے ناقبت اندیش مفتی ہو. مفتی ہو، آ کے دیکھو تو صحیح کہ کیا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے. انا خیات الحسنین. وہاں پہ کوئی ٹیلرنگ کی دکان نہ تھی. کوئی آپ کی طرح، آپ کے شہروں کی طرح مال یا کوئی مارکیٹ نہیں ہے. وہ تو دروغائے جنت ہے، رضوان جنت ہے. مگر آقا کہتا ہے کہ میں خیات ہوں. نکل گیا تھا نا زہرا کی زبان سے. نکلا تھا نا بطول کی زبان سے کہ درزی آئے گا، نوکر بن کے آیا ہے.
خدا کی قسم اس آستانے کی عظمت ہی یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہو اور اس میں چھوٹا ہو جائے تو اور بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ تو زمین پہ رہنے والے بدوؤں کو ان کی چوکھٹ، ان کی مہبت، ان کے دروازے، ان کے آستانے کا عرفان نہیں ہے. ورنہ تو اس چوکھٹ پہ تو جو بھی آتا ہے، یا ان کے در پہ تو جو بھی آتا ہے، یا ان کی ذات سے تو جو منسوخ ہو جاتا ہے، وہ اپنے حجم کو مختصر کر لیتا ہے. قرآن ہے تو نقطے میں سما جاتا ہے، رضوان ہے تو ترتیب بن جاتا ہے، ستارہ ہے تو چوکھٹ میں آ جاتا ہے. معاذ بن سعد صحابی رسول. کیونکہ آپ نے چھیڑ دیا تو تمہیدی منزلوں سے اتنا گزر رہا ہوں. ماشاءاللہ صحابی اور علی کی بات ہونے لگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معاذ بن سعد صحابی رسول، نبی کے سامنے رحلت ہو گئی، گزر گئے صحابی، دنیا سے رخصت ہو گئے. تو نبی نے معاذ بن سعد کی نماز جنازہ پڑھائی. اور جب نماز جنازہ پڑھا چکے، یہ خاص کر کے پاکستان سے بلانگ کرنے والے سامعین کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ پرائم ٹیلی ویژن پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. ہمارے عقیدتوں پہ بدبختوں کو ضرب لگاتے ہوئے کہ بتاؤ فرشتے کہیں چکی چلانے بھی آ سکتے ہیں، فرشتے کہیں جھولا جھولانے بھی آ سکتے ہیں، فرشتے کہیں ذوالفقار لے کر بھی آ سکتے ہیں. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ سامعین جن کا دل نفاق کے زنگ سے سیاہ ہو چکا تھا، وہ تمسخرانہ انداز سے اس مقرر کی تقریر کو سن رہے تھے. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ چکی لینے جائے، لباس پہنچانے جائے، جھولا چھڑانے آئے. تو معاذ بن سعد کے یہ میری تقریر سارے مسلمانوں کو سناؤ، سب میرے ساتھ چلیں گے. کوئی ایک کی انگلی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اعتراض کی انگلی نہیں کھڑی ہوگی. نبی نے اس صحابی رسول کی، سمجھو کہ میں مکے میں تقریر کر رہا ہوں، ساری دنیا کے مسلمان ازہر یونیورسٹی سے لے کر دیوبندیوں تک اور بریلویوں تک سارے ہمارے شیعہ بھائیوں سب بیٹھے ہیں، کوئی ایک اعتراض نہیں کرے گا. نبی نے اس کی نماز جنازہ صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی. جب نماز جنازہ پڑھا چکے تو نبی نے وہ علیکم السلام کہا. اصحاب بابا ہاتھ جوڑ جوڑ کر سرکار سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، یا سید البشر، یا خیر الامم، یہ تو بتائیے کہ ہم نے تو ابھی سلام نہیں کیا، یہ آپ نے کس کو وہ علیکم السلام کہا؟ کہ ان 70,000 فرشتوں کو جو آج اس نماز جنازہ میں عرش کو چھوڑ کر جبرائیل کی قیادت میں یہاں پہ آئے اور میرے پیچھے انہوں نے نماز جنازہ ادا کی. انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے جو آپ کو دینے جا رہا ہوں. آپ کیا ڈر دے رہے ہیں جو مجھے یا دارالعلوم دیوبند میں تقریر کراتے اور میں یہ پڑھتا تو وہ بھی چھوم چھوم کے سبحان اللہ کہتے ہیں. 70,000 فرشتوں کی قیادت میں، جبرائیل کی قیادت میں 70,000 فرشتوں نے
الماس بن سعد کی نماز جنازہ ہمارے پیچھے پڑی، کام کے صحابی، اور صحابی کام کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں علم ہے، وہ تو لگتا ہے ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے کہنے کا ان کو پہلے سے عادت تھی، ایسا کیا